ایک مسلمان جب دنیا سے جا رہا ہو، اپنے بچے، اپنی بچیاں، اپنی آئندہ نسل کے لیے اسے کیا اطمینان اور یقین دے کر دنیا سے جانا چاہیے؟ جانا میرے اور آپ میں ہر ایک نے ہے، اور ہر ایک کے پاسماندگان دنیا میں ہوتے ہیں، پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر فرمایا ہے، وہ جب دنیا سے جا رہے تو جانے کے وقت کیا اطمینان، کیا یقین چاہ رہے اپنی آئندہ نسل سے، کیا نصیحت کر رہے، کیا وصیت کر رہے۔ اللہ کرے ہماری زندگی کا کچھ نقشہ اپنے اس پیغمبر سے میل کھانے لگ جائے۔ اللہ کرے ہماری فکر اور ہماری ذہنیت بھی کچھ اس پیغمبر کی ذہنیت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، رائے عمل کے ساتھ میل کھانے لگ جائے۔ دنیا سے جانے لگے ہیں، اطمینان چاہ رہے ہیں، یقین چاہ رہے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے پوتوں سے، اپنی آئندہ آنے والی نسل سے ایک اطمینان لے کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اور ایک نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ عام طور پہ جب یہ گھڑی آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کاروبار کی تقسیم کیسے ہو، زمین کی تقسیم کیسے ہو، جو تجوریاں بھری ہیں ان کا کیا ہوگا۔ یہ بھی ایک عجیب سا عذاب ہوتا ہے کہ بس اوقات کماتے کماتے خوار ہوتا ہے، اور جب بہت اکٹھا ہو جاتا ہے تو فکر ہوتی ہے اب اس کا بنے گا کیا، اب اس کا بنے گا کیا۔ زندگی ساری اسی میں گزر جاتی ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہی فکر سوار ہوتا ہے، جس چیز کی عظمت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، وہ لوگ دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہوتا ہے کہ اب اسے بچانا کیسے ہے، اسے سنبھالنا کیسے ہے، اسے بچانا کیسے ہے، سنبھالنا کیسے ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اوقات ایسوں کی تو راتوں کی نیند ہی اڑ جاتی ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں سبھی کی نظریں اس مال پر ہوتی ہیں، اور یہی اس مال پہ سب سے بھاری نظر آتا ہے، اور سب کی نظریں اس مال پر ہیں۔ کیا حال ہوگا اس کا۔ تو ایک پیغمبر ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، کیا اطمینان چاہ رہے ہیں، کیا یقین چاہ رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیا نصیحت کر رہے، کیا وصیت کر رہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ابا نبی ہے، اسحاق دادا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام چچا بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مبارک فضا ہوگی اس گھرانے کی، اس خاندان کی۔ نبوت کا ایک مبارک سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت یہ پیغمبر کی داستان سنا رہے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اس دنیا میں سب سے بڑا دور اندیش ہوا کرتا ہے، پیغمبر سب سے بڑھ کر روشن خیال ہوا کرتا ہے، پیغمبر اپنی اولاد اور اپنی نسل کا سب سے بڑا خیرخواہ ہوا کرتا ہے، پیغمبر اپنی اولاد کا، اپنی آئندہ نسل کا سب سے بڑا خیرخواہ ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے کوئی بہتر نہیں سوچ سکتا، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی اپنے لیے، اپنی اولاد کی بہتر خیرخواہی، بہتر فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ایک پیغمبر کی داستان سنا رہا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق
اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نوازوں کو، خاندان کے بڑے تھے، سب کو اکٹھا کیا۔ ابن کا لفظ سب پہ استعمال ہوتا ہے، بیٹوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پوتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، دیکھو میں جانے کو ہوں اور میری پشت قبر کی مٹی کو لگنے کو ہے، میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہونے والا ہوں، منومن مٹی میرے اوپر ڈال دی جائے گی اور میرا تمہارا رشتہ تعلق منقطع ہو جائے گا، میں تم سے دور چلا جاؤں گا، پردے میں ہو جاؤں گا، لیکن مجھے اطمینان چاہیے، مجھے یقین چاہیے، مجھے ایک اطمینان چاہیے۔ جو ساری زندگی میں نے تمہیں ایک ماحول دیا ہے، حلال کھلایا ہے، تربیت کی ہے، تمہارے دائیں بائیں ہر لحاظ سے تمہاری حفاظت کی ہے کہ تم اللہ کے وفادار فرما بردار رہو، تم اللہ کے وفادار اور فرما بردار رہو، بس مجھے اطمینان چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے جانے کے بعد تم اس راہ کو کہیں بدل تو نہیں دو گے، تمہارا یہ اللہ سے رشتہ کہیں ٹوٹ تو نہیں جائے گا، کہیں اللہ کی وفاداری میں کمی اور کمزوری تو نہیں آئے گی، کہیں اللہ کی بندگی میں، کہیں تمہاری زندگی میں کمی اور کوتاہی تو نہیں آئے گی، بس مجھے جاتے ہوئے یہ اطمینان چاہیے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، قرآن کہانی نہیں سناتا، محض داستانیں نہیں سناتا، قرآن کا ہر لفظ ایک اپنے اندر پیغام اور ایک سبق رکھتا ہے۔ مسلمانوں، تم آج جہاں کھڑے ہو، کیا تمہارا معاشرہ اور تمہاری ذہنی فکر بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے اولاد سے تمہیں بھی آج یہ اطمینان کی ضرورت ہے؟ کیا آج تمہارے معاشرے اور سوسائٹی اور تمہارے گھروں میں ایمان اور اللہ کی فرما برداری کی یہ قدر و قیمت ہے کہ جاتے ہوئے بھی تمہیں یہی فکر ستا رہی ہو؟ کیا آج بھی تمہارے معاشرے اور سوسائٹی اور تمہارے گھروں میں ایمان اور اللہ کی فرما برداری کی یہ قدر و قیمت ہے کہ موت کے وقت بھی تمہیں یہ فکر ستا رہی ہو؟ کیا ہمارے زندگی میں ایمان اسلام کی یہ قدر و قیمت ہے؟ قرآن تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے، قرآن تو ایک سانچہ دے رہا ہے، ایک پیمانہ دے رہا ہے، مسلمانوں اپنی زندگی کو اس میں تولو تو صحیح، اپنی زندگی کو اس میں تولو تو صحیح، کہاں کھڑے ہو؟